السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ لوگوں نے کلش عثمان کی قسط نمبر 137 دیکھ ہی لی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم قسط نمبر 137 اور قسط نمبر 138 کے پہلے ٹریلر پر بات کریں گے۔ اگر قسط نمبر 137 کی بات کریں تو کیا ہی شاندار قسط تھی، جس میں ہمیں بہت سے اہم واقعات دکھائے گئے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قسط اس سیزن کی سب سے اچھی قسط تھی، جس میں ہم نے عثمان بے اور یعقوب بے کو اپنے بچوں کے لیے تڑپتے دیکھا۔ وہ بچے جو غفار کی قید میں تھے، جو کہ دونوں سرداروں کے جان نشین ہیں اور ان کے بعد سلطانی کے دعوے دار اور ولی عہد ہیں۔ علاؤالدین بے اور بہندر بے کو محل میں جاسوس کو ڈھونڈتے دکھایا گیا۔ سعادت خاتون اور بالا خاتون کے درمیان جملوں کی جنگ عروج پر رہی، جس کا اختتام بالا خاتون نے سعادت خاتون، گونجا اور جیرکتائی کو دان میں ڈال کر کیا۔ اس قسط میں عثمان بے اور یعقوب بے کی جنگی حکمت عملی واضح نظر آئی، جس میں عثمان بے بازی لے گئے، کیونکہ جب استاد گیرا نے ارحان اور محمد بے کو یرغمال بنایا اور کیسٹر قلعہ کے گورنر کے حوالے کر دیا، جس نے دونوں شہزادوں پر کافی تشدد بھی کیا اور ان کی رہائی کے لیے عثمان بے کے فتح کردہ 3 قلعے لف کے کارہ جیسار اور مرمراجی کے بدلے میں لینے کی پیشکش کے ساتھ ساتھ تمام جمع شدہ ٹیکس دینے کی شرط رکھی کہ یہ سب کچھ دیا جائے گا تو پھر ہی شہزادوں کو رہا کیا جائے گا، جس پر یعقوب بے اور عثمان بے دونوں نے سوچ بچار کی اور نتیجہ ایسا نکلا کہ دونوں کی رائے یا سوچ ایک دوسرے سے نہ ملی اور دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ یعقوب بے چاہتے تھے کہ کفار کے تمام باتیں مان لی جائیں اور شہزادوں کو رہا کروایا جائے، جبکہ عثمان بے نہیں چاہتے تھے کہ ایسی کوئی بھی چیز یا قلعہ کفار کے حوالے کیا جائے جس کو فتح کرنے کے لیے ہمارے شہیدوں کا خون بہا ہو۔ لیکن یعقوب بے ضد کرتے ہیں اور کفار کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تب عثمان بے ایک اپنا منصوبہ بناتے ہیں اور اپنے کمانڈر کوہنور بے کو ساتھ بھیج دیتے ہیں اور خود سپاہیوں کے ساتھ مل کر ارحان اور محمد بے کو رہا کروانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور جنگل میں موجود ہولوفیرا اور مالون کی مدد سے کیسٹر قلعہ پہنچ جاتے ہیں اور ہولوفیرا کی بتائی معلومات سے قید خانے میں پہنچ کر تھوڑی سی لڑائی کے بعد ارحان اور محمد بے کو رہا کروا لیتے ہیں۔ دوسری طرف لف کے قلعے میں کوہنور بے فل ایکشن میں دکھائی دیے اور معاہدے سے پہلے ہی اپنی چال سے گورنر کو قید کر کے کیسٹر قلعہ فتح کر لیا۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ ہر کردار کو مخصوص سکرین ٹائم اور ایک سٹوری دی گئی، جو کہ بہت اچھی بات تھی، جس کا اثر ریٹنگ پر بھی پڑا اور پہلی قسطوں سے زیادہ رہی، کیونکہ اب عثمان بے نے یعقوب بے کی بیعت واپس لے لی ہے کہ اب یعقوب بے کائیوں کے سلطان نہیں ہیں۔ تو مطلب اب آنے والے ایک ساتھ میں ہم عثمان بے کی فتوحات دیکھیں گے اور ان کا عروج دیکھیں گے۔ اب اگر آنے والے ٹریلر کی بات کریں تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک نئے منگول کمانڈر کی انٹری کروا دی گئی ہے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں کہ یہ منگول کمانڈر کون ہے، کس لیے آیا ہے، کس نے اسے بلایا ہے اور یہ عثمان بے سے کس بدلے کی بات کر رہا ہے۔ عثمان بے پر گھات کس نے اور کیوں لگائی، اور ٹریلر کے آخر میں عثمان بے درمیانی علاقہ میں محمد بے کو کیوں یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اگر یعقوب بے کا نام بتایا تو اس کی لاش واپس آئے گی۔ تو اگر منگول کمانڈر کی بات کی جائے تو اس کا نام کارا جلاسو ہے، جو کہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے آیا ہے عثمان بے سے، جس کو عثمان بے نے ختم کیا تھا، اور اس کو بلانے والا شخص استاد گیرا ہو سکتا ہے، اور یہی دونوں آپس میں اتحاد کر لیں گے اور پھر مل کر عثمان بے کے خلاف گھاتیں اور چالیں کریں گے، جس کی شروعات آپ نے ٹریلر میں دیکھ ہی لی ہے کہ عثمان بے جنگل میں سپاہیوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں گھات لگا کر حملہ ہوتا ہے، جس سے یقیناً عثمان بے بچ جائیں گے۔ اور اب اگر بات کریں یعقوب بے کی، وہ کہاں ہیں، ٹریلر میں کیوں نہیں دکھائے گئے، کیوں عثمان بے یعقوب بے کا پوچھ رہے ہیں اور محمد بے کو کہتے ہیں کہ اگر نہیں بتایا تو سرحدی بازار میں یعقوب بے کی لاش آئے گی۔ تو ہو سکتا ہے یعقوب بے کو استاد گیرا نے منگولوں سے مل کر قید کر لیا ہو اور عثمان بے اس کی مدد کرنے کے لیے آئے ہوں، جس سے پہلے تو درمیانی عثمان بے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہر وقت عثمان بے کے خلاف چالیں چلتے ہیں۔ تو بعد میں جب ان کو احساس ہوگا کہ عثمان بے ان کی مدد کے لیے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ سب مل کر عثمان بے کے ساتھ تعاون کریں اور عثمان بے اور محمد بے مل کر ارحان کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے یعقوب بے کو بازیاب کروا لیں، اور اس سے تو یقیناً یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے ایک ساتھ میں عثمان بے اور یعقوب بے ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، کیونکہ عثمان بے نے پچھلی ایپیسوڈ میں یعقوب بے کی بیعت واپس کر دی ہے کہ وہ اب کے بعد کائیوں کے سلطان نہیں ہیں۔ تو یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کلش عثمان کی قسط نمبر 137 کے اہم واقعات پر بات کی اور قسط نمبر 138 کے پہلے ٹریلر کے بارے میں بات کی کہ آنے والی قسط میں کیا کچھ ہوگا یا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کو پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔